عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 4۔ وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا کوک کے گھونٹ پی رہا تھا اور ساتھ ہی ویکنڈ کے لیے کوئی پلان سیٹ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ ہیلو، جی فرمائیے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ دوسری جانب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے لائن کاٹ دی۔ عجیب مصیبت ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے۔ باقی تینوں اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اسی کا فون تھا، احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا؟ تو ایک بار چلا کیوں نہیں جاتا؟ چل ایسا کرتے ہیں، کل رات ہی چلتے ہیں۔ ویسے بھی سنا ہے کچھ نیا ہے وہاں پہ۔ کیا؟ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، مجھے تو صرف اتنا ہی بتایا تھا اس نے۔ تم لوگ ہی جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں، تو نے کون سا مارکا مارنا ہے جو ٹائم نہیں ہے؟ بس کل ہم چاروں جائیں گے، ڈن ہو گیا۔ نو یار پلیز، میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ پہلے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، اب موڈ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کل کو تو ہمیں بھی کہے گا پلیز میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی میرا موڈ ہے تم لوگوں سے ملنے کا۔ شٹ اپ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر چل نا یار، کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ ارسلان نے بھی کہا۔ اوکے، صرف تم لوگوں کے کہنے پر جا رہا ہوں، بٹ میں زیادہ دیر ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ اور اسے بھی کچھ اچھی طرح سے سمجھا دینا، آئندہ مجھے ہرگز فون نہ کرے۔ یہ ہوئی نا بات۔ احمد سب سے زیادہ خوش تھا، اسے خاص طور پر اس کے ساتھ لانے کا حکم ملا تھا۔ عبداللہ یہ معاملہ پولیس میں لے جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ذاتی طور پر اپنے دوست ایس پی دانیال سے بات کی۔ اس لڑکی کے بیان سے ایک بات تو واضح ہے، وہ گاڑی عدن ہی کا پیچھا کرتی تھی۔ اگر وہ اس روز مارکیٹ سے ہی کڈنیپ ہوئی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو نہ پتہ ہوا تو وین کا ڈرائیور تو ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے 2 ماہ سے صبح و شام پیچھا کرتی گاڑی کو اس نے نوٹ نہ کیا ہو؟ کسی نے تو نمبر دیکھا ہوگا نا گاڑی کا۔ اب تم یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں انشاءاللہ جلد از جلد مجرم تک پہنچ جاؤں گا، اس نے عبداللہ کو تسلی دی۔ وہ خفیہ طور پر عدن کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس گھر میں موت کا سا سناٹا تھا، کوئی پتا بھی گرتا تو اس کی آواز آتی۔ چودھریوں کی بیٹی ایک ہفتے سے گھر سے غائب ہے اور جو بھی سنتا انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا۔ بابا کو تو چپ لگ گئی تھی، اماں کی آنکھیں ہی خشک نہ ہوتیں۔ حیدر اور عبداللہ نے ہر جگہ چھان ماری جہاں عدن کے ہونے کا ذرا برابر بھی امکان تھا۔ گاؤں میں بات آخر پھیلی کیسے؟ میں تو علیم الدین کے گھر والوں کو بھی مطمئن کر آیا تھا کہ عدن خالہ کے گھر پہ ہے، پھر کیسے پھیل سکتی ہے یہ بات؟ آخر کس نے یہ حرکت کی؟ ہم نے تو کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی، پھر کیسے علم تھا کہ عدن گھر میں نہیں ہے؟ کون ہے ہمارا دشمن اور اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے؟ عبداللہ سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بابا سارا دن کمرے میں لیٹے چھت کی طرف دیکھتے رہتے۔ اماں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ عورتیں جو سلام کیے بغیر دروازے سے نہیں گزرتی تھیں، وہ بھی اماں کو طنزیہ نظروں سے دیکھتی سرگوشیاں کرتی گزر جاتی۔ اب بھی وہ صبح صبح باڑے میں موجود مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی جب ساتھ والے باڑے میں کام کرتی کچھ عورتوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ توبہ توبہ، 1 ہفتے سے بیٹی غائب ہے۔ اللہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی، ذرا بھی حیا نہ آئی۔ بوڑھے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ میں تو شروع سے ہی لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف ہوں۔ میں نے تو دبے لفظوں میں کہا بھی تھا چودھرائن سے، پر آگے سے کہتی ہے مجھے اپنی بیٹی پر اعتبار ہے۔ بندہ پوچھے کہاں گیا اب وہ اعتبار؟ لو بلا، لڑکیوں کو کون پڑھاتا ہے؟ مگر چودھرائن کا دماغ تو ویسے ہی 7ویں آسمان پر تھا، کہتی تھی 16 جماعتیں کروانی ہیں بیٹی کو، اب کروا لے 16 کی بجائے 20 جماعتیں۔ اے بہن، شکل سے تو بڑی شریف لگتی تھی، کیا پتہ تھا اندر سے ایسے نکلے گی۔ توبہ توبہ، اللہ ایسی بے حیا اولاد دشمن کو بھی نہ دے۔ اماں کے ہاتھ سے دانوں والا برتن چھوٹ گیا۔ کیسی ہو چودھرائن، کچھ پتہ چلا بیٹی کا؟ کہاں چلی گئی آخر؟ ایک عورت کی ان کی جانب نظر اٹھی تو وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اماں خاموشی سے آنسو پیتی اندر چلی گئیں۔ یا اللہ، یہ کس آزمائش میں ڈال دیا؟ ایسا کون سا سخت گناہ ہو گیا ہمارے سے؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی، اس کی حفاظت کرنا میرے مولا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے ایک بار پھر رو پڑیں۔ دائم، ابھی جو نیو کانٹریکٹ آیا ہے اس پہ تم نے سائن کیوں نہیں کیے؟ ڈیڈی، مجھے تو ابھی بزنس کی پوری مسٹری ہی سمجھ نہیں آئی، ابھی سے سائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں۔ آپ پلیز اسے کچھ دیر کے لیے ڈیلے کروا لیں۔ میں کروں گا اسے سائن، ضرور کروں گا، بٹ ابھی نہیں۔ اوکے، میں جسٹ 2 ماہ کی مہلت لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ وہ کسی کلائنٹ کا انتظار نہیں کرتے۔ جبکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف تمہیں ملے، بہت پروفٹ ہے اس میں۔ ضرور میں ہی لوں گا، بٹ آفٹر 2 months۔
اوکے، اور تمہارا اپارٹمنٹ فری ہے نا؟ آج کل کسی کو دیا تو نہیں ہوا؟ نہیں، فری ہے۔ خیریت؟ ہاں، اس میں کچھ چینجنگ کروانی ہے۔ الیکشن کی وجہ سے اب آئے دن گیسٹ آتے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں سب کچھ گھر سے باہر رہے۔ اوکے، ایز یو لائک۔ میں سوچ رہی تھی اب تمہاری شادی کر دوں، اب تم نے آفس بھی جوائن کر لیا ہے۔ سمیہ کب سے مجھے کہہ رہی ہے، میں ہی ہر بار اسے بیچ میں لٹکا دیتی ہوں۔ باپ بیٹے کی گفتگو ختم ہونے کے بعد ممی دائم سے مخاطب ہوئی۔ نو نو نیور موم، میں نے آفس جوائن کیا ہے، اسٹیبلش نہیں ہوا ابھی۔ فی الحال میں شادی کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے۔ اگر آپ کی بانجی کو اتنی جلدی ہے تو سارم ہے نا، اس سے کروا دیں۔ اس کی بات پہ سارم کا زوردار اچھو لگا۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری عمر کنوارا رہ لوں۔ سارم کی بات پہ اس نے بے اختیار کہکا لگایا۔ کیوں، ایسی کون سی برائی دیکھ لی ہے تم لوگوں نے اس میں؟ ممی، آپ کی بانجی میں بھلا کوئی برائی ہو سکتی ہے کیا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا کی ساری نیک لڑکیاں ایک طرف اور آپ کی بانجی ایک طرف۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں سارم سے کروا دیں، یہ تو ویسے بھی آپ کا صابر شاکر بچہ ہے۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے اسے ہمیشہ تمہارے لیے سوچا ہے، تو اب سارم کے لیے سوچ لینا۔ ایک منٹ، کہیں سارم آپ کا ستیلا بیٹا تو نہیں جس کے بارے میں آپ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتی؟ لے سارم بیٹا، ڈیڈی سے پوچھ کہاں ہے تیری ممی؟ اس نے ڈیڈی کو آنکھ مارتے ہوئے سارم سے کہا۔ ڈیڈی اور سارم دونوں اس کی شرارت سمجھ کر ہنس پڑے۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں آخر؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر میں اگر کوئی لڑکی تمہاری بیوی بن کر آئے گی تو وہ صرف اور صرف نیہا ہے۔ سارا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے ممی، اوکے، لیکن 5 سال سے پہلے تو ہرگز نہیں۔ اگر زیادہ جلدی ہے تو سارم ہے نا؟ وہ پھر سے سارم کو چھیڑتا ہوا سارا کا دل ہلا گیا۔ اوکے ڈیڈی، میں چلتا ہوں، اب ٹائم ہو رہا ہے۔ اوکے، طلال بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ پوری دل جمعی سے تو نہیں مگر پھر بھی تھوڑی بہت بزنس میں دلچسپی لے رہا تھا، اور بزنس تو فیلڈ ہی ایسی ہے جو ایک بار اس میں قدم رکھ دے وہ ساری زندگی اس کے چاند سے باہر نہیں آ سکتا۔ طلال یہ بات اچھے سے جانتے تھے۔ اب تک تمہارا رونا بند نہیں ہوا، بھول جاؤ سب کچھ، اب یہی تمہاری قسمت ہے۔ رات کو وہ عورت پھر اس کے پاس آئی۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں، میں تمہیں تمہارے گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں خودکشی کر لوں گی مگر یہ کام نہیں کر سکتی، تمہارے جیسی گری ہوئی نہیں ہوں جس کی پیسہ دیکھ کر ہی رال ٹپک پڑے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی مگر اس عورت کا زناٹے دار تھپڑ منہ پر پڑتے ہی وہ اوندے منہ بیڈ پر گری۔ اس نے جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ امی، اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ابھی تو امی یاد آئی ہے نا، ایک رکھ کر اور دوں گی تو نانی بھی یاد آ جائے گی۔ جو میں کہہ رہی ہوں چپ چاپ مان جاؤ ورنہ گھی مجھے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا بھی آتا ہے۔ اس کی خطرناک نظریں خود پہ جمی دیکھ کر عدن کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو مجھے چھوڑ دو، تمہیں پیسے چاہیے نا، جتنے کہو گی میرے بابا اس سے ڈبل پیسے تمہیں دیں گے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، تم جیسی بھی ہو اب بالکل ویسی ہو جاؤ گی جیسا میں چاہتی ہوں۔ عالیہ، اسے اچھا سا تیار کرنا، ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی کل رات بہت بڑی محفل ہے، اس کے مطابق کر دینا۔ ابھی سے اس کی فیس کی کلینزنگ شروع کرو، خبردار میرے پاس بھی مت آنا ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کی جانب بڑھی عدن نے اسے دھکا دیا، وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر سے ٹکرائی۔ پاس کھڑی عورت نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ بڑی آئی نیک پروین، دوبارہ ایسی حرکت کی تو جان نکال دوں گی۔ چلو عالیہ، اسے ایسے ہی چھوڑ دو، اس کی اکڑ تو کل رات کو نکالوں گی۔ وہ اسے بیڈ پہ پٹک کر باہر نکل گئی۔ مہذبین کی ہیل کی ٹک ٹک اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ساری رات اس نے فرش پر بیٹھ کر رب کے آگے گرتے ہوئے گزاری تھی۔ یا اللہ، ایسا کون سا گناہ ہو گیا میرے سے جس کی اتنی کڑی سزا مل رہی ہے؟ یہ کس امتحان میں ڈال دیا مجھے؟ اللہ پلیز میرے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لے، میری مدد کریں، صرف آج کی رات ہے میرے پاس۔ کیا ہوگا میرے ماں باپ کا؟ وہ تو کبھی دنیا والوں کے آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ میرے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی بھی موجود ہے تو اس کے بدلے مجھے یہاں سے نکال دیں، اس آزمائش کو ختم کر دے، میری عزت کی حفاظت کرنا میرے اللہ۔ وہ ہاتھ اوپر کی جانب اٹھائے بند آنکھوں سے دعا مانگ رہی تھی، آنسو اس کے ہاتھوں کے پیالے میں جذب ہو رہے تھے۔ صبح ہونے تک وہ فرش پہ اکڑوں بیٹھی رہی۔ مہذبین نے کمرے سے وہ ہر چیز اٹھوا دی تھی جس سے وہ خود کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتی۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی لڑکی کو آ کر اس کی خیریت کی یقین دہانی کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر بند کھڑکی کے پاس آئی، کہیں کوئی روزن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو اماں کی 10 آوازوں پر بھی نہیں اٹھتی تھی، اب نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔
تمام مالدار لوگ آج رات کی محفل میں شرکت کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ مہاجبین نے ہر کسی کو دعوت دی تھی۔ کیا ہے یہاں پہ؟ بلا وجہ منہ اٹھا کر آگے آ گئے ہو تم لوگ؟ میں جا رہا ہوں، مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا۔ وہ بیزار سا آنے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب سی قسم کی بے چینی ہو رہی تھی۔ کیوں تو نے جا کر کس جگہ کا افتتاح کرنا ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھ جا، چلتے ہیں پھر۔ احمد نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ لوگوں کی مٹ بھیڑ دیکھتے ہی مہاجبین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کا رخ تہہ خانے میں بنے کمروں کی جانب تھا۔ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ادم کا دل اچھل کر حرکت میں آ گیا۔ چلو، کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ تمہارے ولیمے پر لے جا رہی ہوں۔ بنو رانی، چلو گی نا؟ مہاجبین نے سختی سے اس کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ کہیں نہیں جانا مجھے؟ پلیز چھوڑ دو۔ منہ بند کرو اور خاموشی سے چلو۔ زیادہ چوں چراں کی تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ اس نے زور سے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ نہیں، کہیں نہیں جاؤں گی میں، چھوڑو مجھے۔ وہ اسی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔